بچوں کے حقوق والدین کے ذمے، چلڈرن رائٹس. آپ کے بچے آپ کا سرمایہ حیات ہیں. اس سرمایہ کو آپ کیسے کامیاب بنائیں، کیسے اپنے دل کا چین، آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیں، ان بچوں کو آپ کیسے تربیت دیں. اول سب سے پہلے ذہن میں رکھیں کہ یہ بچے رب نے ہماری گود میں اپنے امانت کے طور پر ہمیں دیا ہے. سب سے پہلے ان کا بہترین نام رکھیں، اپنے بچوں کا بہترین نام، اچھے ناموں میں سے چند ایک نام کو چوز کریں اور یونیک نام کے بجائے اچھے نام رکھیں. یونیک نام کی اسلام میں کوئی منع نہیں ہے، نظام فطرت میں کسی چیز کی پابندی نہیں کی گئی ہے، کوئی قدغن نہیں ہے، کوئی شرط نہیں ہے، لیکن آپ کو جو نام اچھے لگے وہ نام اپنے بچوں کا رکھیں. ساتھ ساتھ خیال رکھیں کہ حلال روزی، رزق حلال بہترین تربیت کی شاہراہ ہے. بہترین تربیت کی جو راستے ہیں وہ حلال رزق ہے. اگر حلال رزق آپ گھر میں لائیں گے تو آپ کے بچے حلال سینے سے چڑھتے ہوئے بلندی کو چھوئیں گے، اور وہی بچے کل کو آپ کے لیے، آپ کے خاندان کے لیے، دنیا کے لیے، نسل انسان کے بقا کے لیے وہ ایک مثال راہ ہوں گے. مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ حلال کو آپ سمجھیں کہ حلال کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس پیسے کے، اس رزق کے انٹائٹل ہوں. آپ قانوناً، آپ نے جتنا بھی کچھ کمایا ہے وہ قانوناً حلال ہو، قانوناً جائز ہو، تبھی جا کر کے وہ حلال ہوگا. اب یہاں پہ دو قانون کی میں بات کروں، ایک قانون فطرت یعنی رب کا بنایا ہوا قانون، اور ایک قانون ریاست یعنی ملکوں کے بنائے ہوئے قوانین. ان دونوں کی آپ پاسداری کریں گی. آپ اکارڈنگ ٹو لا آف نیچر اینڈ اکارڈنگ ٹو لا آف دی لینڈ آپ رزق کمائیں گے، پیسے کمائیں گے، اور پیسے سے جو چیزیں خریدیں گے وہ چیزیں حلال ہوگی. کسی کا حق مار کر اگر آپ نے اپنے بچوں کو دیا، کسی کی حق تلفی کر کے اگر آپ نے اپنے بچوں کے حقوق کو ادا کیا، کسی اور کے حق کو مار کر کے اپنے بچوں کو دیا، کسی اور کے اوپر ظلم زیادتی کر کے اگر آپ نے وہ پیسے، وہ شہرت، وہ کرسی، وہ طاقت حاصل کی، اور وہ آپ نے اس کا فائدہ آپ نے اپنے بچوں کو، بیوی بچوں کو پہنچایا، اپنے گھر میں وہ پیسے لائے، وہ پیسہ آگ ہے، وہ پیسہ آپ کے لیے فائدہ مند ہرگز نہیں ہو سکتا. تو ضروری ہے بچوں کی تربیت کے لیے کہ آپ حلال کما کر کے، حلال ذرائع سے، حلال انداز میں اپنے بچوں تک وہ رزق، وہ پیسہ پہنچائیں. جب آپ حلال کمائیں گے خود بخود آپ کا دل مطمئن ہونے لگے گا اور آپ کے بچوں کی تربیت کی ابتدا صحیح ہوگی. تو بچوں کی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ آپ بچوں کے حقوق کا خیال رکھیں. بچوں کے حقوق والدین پر کیا ہے؟ سب سے پہلے اچھا نام ہو، ساتھ ساتھ بچوں کے لیے حلال روزی رزق ہو، ساتھ ساتھ گھر کا ماحول ہو. آپ اپنے گھر کے ماحول کو اگر اچھا رکھنا چاہتے ہیں تو حلال رزق کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ معلوم بھی ہونا پڑے گا کہ بچوں کی تربیت کے لیے ماحول کا ہونا ضروری ہے. آپ کے گھر میں ایک مثالی ماحول ہو. تربیت کے لیے دولت مند ہونا ضروری نہیں ہے لیڈیز اینڈ جینٹل مین. والدین کے لیے ہرگز ضروری نہیں ہے کہ وہ دولت بے شمار ان کے پاس ہو تبھی تربیت کریں گے، ایسا نہیں ہے.
تربیت کے لیے اخلاص، تربیت کے لیے خود تربیت یافتہ اور مسلسل خود کی تربیت، تعلیم اور تربیت ضروری ہے۔ ہم جب آپ سے کوئی بات کریں گے تو ڈیفینیٹلی سب سے پہلے مجھے وہ بات کرنے کا علم اور طریقہ آنا پڑے گا، تبھی جا کر ہم آپ سے بات کر پائیں گے۔ اسی طرح جب آپ اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو نام، پھر رزق حلال، پھر گھر کا ماحول اتنا صاف ستھرا، شفاف، ٹرانسپیرنٹ، بلیک اینڈ وائٹ رکھیں کہ نظر آئے آپ کا رزق حلال ہے، نظر آئے کہ آپ کی بات میں سچائی ہے، نظر آئے کہ جو آپ بچوں سے کہہ رہے ہیں وہ آپ خود بھی عمل کر رہے ہیں۔ آپ اپنے گھر میں اگر لڑائی جھگڑے کا ماحول نہیں رکھیں گے، اگر طنز و طعنہ، دل دکھانے کا ماحول گھر پہ نہیں رکھیں گے تو بچے بھی وہی سیکھیں گے اور بچے ایک شاندار کیریکٹر لے کر کے بڑھیں گے، پلیں گے۔ بچوں کی بہترین تربیت کے لیے یہ ان کا حق ہے۔ بچوں کی اچھی تربیت بچوں کا بنیادی فنڈامنٹل رائٹس ہے، پریویلیج ہے، انٹائٹلمنٹس ہے۔ بچے آپ پر حق ہے بچوں کا، آپ کا فرض ہے بچوں کی بہترین تربیت۔ جب آپ اچھی تربیت یعنی اخلاص کے ساتھ، رب کی رضا کے ساتھ، دنیا کے قانون کا دھیان رکھتے ہوئے، یعنی قانون شکنی، وائلنٹ بچوں کو نہ سکھائیں، بچوں میں اوبیڈینسی، بچوں میں فرما برداری لائیں۔ کب؟ جب آپ اپنے گھر میں اپنے بیبی کے فرما بردار ہوں گے۔ فرما بردار کو نیگیٹو سینس میں نہیں لیجیے۔ فرما بردار کا مطلب اگلے کے حق کو ادا کرنا۔ آپ اللہ کے فرما بردار کا مطلب ہے کہ اپنی زندگی میں شرک نہ ہو، اپنی زندگی میں کوئی طوفان بدتمیزی نہ ہو، اپنی زندگی میں کسی کا حق کھانے کا کوئی رجحان نہ ہو، اپنی زندگی میں حق تلفی نہ ہو، اپنی زندگی میں کسی کے ساتھ ظلم زیادتی کا تصور بھی نہ ہو، عملاً نیتاً، چونکہ اسلام نام نیت کا بھی ہے، عمل کا بھی ہے، اور جب یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں تو صلہ کی ابتدا، یعنی اس کا صلہ ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اپنے بچوں کے حقوق کی پاسبانی کیجیے، اپنے بچوں کی حقوق کی حفاظت کیجیے۔ جب آپ اپنے بچوں کو حقوق دیں گے تو آپ کے گھر والے، آپ کے رشتہ دار، آپ کے دوست یار سجن، آگے پیچھے ادھر ادھر ملک والے، شہر والے بھی آپ کے بچوں کی عزت کریں گے۔ اور عزت اللہ کی طرف سے، عزت اللہ کی توفیق سے نیک کام کر کے آپ کے ہمارے جھولی میں رب باری تعالیٰ عطا دیتا ہے۔ اپنے بچوں کے تربیت میں جہاں ان چیزوں کی ضرورت ہے وہاں ساتھ دعاؤں کی، جب آپ سونے کا نوالا کھلائیں یا روکھی سوکھی روٹی چائے پانی کے ساتھ پلا دیں، ساتھ دعائیں خیر کریں، ساتھ اپنے بچوں کے لیے دعائیں برکت کریں، رب سے دعا کریں۔ یاد رکھیے والدین کی دعائیں رب باری تعالیٰ قبول فرماتا ہے اپنے بچوں کے لیے۔ اور پھر یہی بچے جب بڑے ہو جائیں گے تو آپ کے آنکھوں کا چین، دل کا سکون بنیں گے۔ یہی بچے جب بڑے ہو جائیں گے تو والدین کے حقوق کا تحفظ کریں گے۔ یہی بچے جب بڑے ہو جائیں گے، یقیناً انشاءاللہ تعالیٰ بڑے ہوں گے فرما برداری کے ساتھ۔ اگر بڑے ہوتے ہیں یعنی آپ کی بہترین نیت، بہترین عمل کے ساتھ اپنے بچوں کی اگر آپ تربیت کر رہے ہیں تو یہ بڑے اسی خوشگوار ماحول میں ہوتے ہیں۔ تو وقتی طور پر ہو سکتا ہے کسی بات پہ آپ کو ناراضگی ہو، وقتی طور پر ہو سکتا ہے کوئی آپ کے پاس ریزرویشن ہو، وقتی طور پہ ہو سکتا ہے آپ کسی بات پہ بچوں سے غصہ ہو گئے ہو،
تو یہ ایک انسانی فطری عمل ہے، مگر ایونچولی ایٹ دی اینڈ آپ ان بچوں سے ایسے ہی صلہ پائیں گے جیسا آپ نے بچوں، جب یہ بچے چھوٹے تھے، جب یہ آپ کے محتاج تھے، جب یہ آپ کی ضرورت، اپنی ضرورت کے حصول کے لیے آپ کی طرف دیکھا کرتے تھے حسرت بھری نگاہوں سے، اور آپ محبت، شفقت، انسیت، حلال روزی بچوں کے منہ میں نوالے کی صورت میں پہنچایا کرتے تھے، بچوں کے تن پہ کپڑے کی صورت میں حلال رزق سے کمائے ہوئے پیسوں سے آپ نے بچوں کے لیے شاپنگ کرتے تھے، تو وہ بچے یقین کیجئے کہ اللہ بے انصاف نہیں ہے۔ وہ بچے آپ کے آنکھوں کا ٹھنڈک، آپ کے لیے قابل مثال، آپ کے بڑھاپے کے لیے لاٹھی، بڑھاپے کا لاٹھی، اور آپ کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کے لیے رب باری تعالیٰ سے دعائے خیر، دعائے مغفرت آپ کے لیے کریں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے کہ بچے آپ کے لیے دعائے مغفرت کریں گے، بچے آپ کے لیے دعا جو کرتے ہیں وہی دعا قبول ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی چونکہ بچے آپ کے ہیں تو بچا کر رکھیں ہر قسم کی دنیا کی سختی سے، ہر قسم کی دنیا کی گناہوں کی آلودگی سے، اور اس وقت آپ بچائیں گے جب خود اس برائی میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ اگر خود سود کے کاروبار میں آپ انوالو ہیں، اگر خود حرام کے کاروبار میں آپ انوالو ہیں اور آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط، جب پتہ لگ جائے تو اللہ کبھی بھی توبہ قبول کرتا ہے۔ جو ہی خبر ہو جائے کہ یہ رزق حلال نہیں ہے تو آپ ہر حلال روزی کی تلاش شروع کر دیجئے۔ آپ دیکھیے گا اللہ تعالیٰ کیسے آپ کے لیے سیدھا رستہ چوز کر کے، پک کر کے آپ کے لیے حلوہ بنا کر کے آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ مگر انما اعمال بالنیات، اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کوئی بھی بددیانتی، خیانت نہیں کر سکتے۔ کوشش کیجئے اپنے بچوں کا اچھا نام رکھیے، کوشش کیجئے اپنے بچوں کو اچھا رزق، صاف ستھرا ہیلدی کھانا کھلائیے، کوشش کیجئے اپنے گھر کا ماحول ایسا رکھیے کہ آپ کے بچے شاندار ماحول میں تربیت پائیں، پرورش ہو پائیں۔ لیکن پھر میں بتاؤں، بسا اوقات انسانی ذہنوں میں چیز ایک آتی ہے، یار دولت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، آسائشیں نہیں ہیں، ہمارے پاس گاڑیاں نہیں ہیں، ہمارے پاس دنیا کے اسباب نہیں ہیں، ہم کیسے اپنے بچوں کی بہترین تربیت کریں؟ تربیت کرنے کے لیے اسباب، مال و زر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تربیت کرنے کے لیے آپ کے اخلاص، آپ کے اسکل، چونکہ یہ ایک صلاحیت ہے، ایک اسکل ہے، یہ قدرتی طور پر جس کو اللہ نے پیرنٹس جیسے ڈیزگنیشن سے نوازا ہے، جس کو اللہ نے بچے عطا فرمائے ہیں، اس کو یہ صلاحیت بھی دیا ہے کہ نیچرل وے میں کیسے بچوں کی اعلیٰ تربیت کی جائے، بچوں کے ساتھ کیسے بچہ بن کر ہم ان کی تربیت کریں۔ بچوں کا بچپنا بھی مت چھینیے۔ بچے بچوں کی طرح حرکت کرتے ہیں، شرارت کرتے ہیں، ان کی شرارت کو آپ چینلائز کیجئے، بچوں کی انرجی کو آپ ان کی ترقی کے لیے ہموار کیجئے، ان کی انرجی کو۔ بچوں کا جتنا آپ خیال رکھیں، ساتھ ساتھ دعائیں خیر بچوں کے لیے کریں۔ ایک اور بھی بچوں کی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ
کہ آپ دوسروں کے بچوں سے پیار کریں، اللہ تعالیٰ دوسروں کے دلوں میں آپ کے بچوں کے لیے پیار ڈال دے گا۔ یہ نظام قدرت ہے، یہ اللہ کا سسٹم ہے۔ اللہ اپنے اوپر ادھار نہیں رکھتا۔ جیسے آپ کے آسانی کے لیے میں بتاؤں، غیرت مند انسان نہیں چاہتا کہ اس کے ساتھ کوئی ایکسٹرا کریڈٹ، ایکسٹرا سہولت، اضافی اس کے ساتھ ہمدردی کرے۔ غیرت مند انسان چاہتا ہے کہ میرا ہاتھ اوپر والا ہاتھ ہو، نیچے والا ہاتھ میرا نہ ہو۔ غیرت مند انسان چاہتا ہے میں دینے والا بنوں، میں لینے والا نہ بنوں۔ غیرت مند انسان، باوقار پیرنٹس بھی یہی چاہتا ہے، یہی ان کی خواہش ہونی چاہیے کہ ہم بچوں کو جس قدر ہو سکے بہترین تعلیم و تربیت، محبت و انسیت، رب کے قریب، دنیا کے قریب، دنیا کے نشیب و فراز سے قریب، دنیا کی حقیقتوں کا پتہ بچوں کو بتا دیں، بچوں تک پہنچا دیں، تبھی جا کر ہمارے بچے اس دنیا میں کامیاب بچے ثابت ہوں گے۔ اور یہی بچوں کا حق ہے والدین پر۔ یہ اسلام دین بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے، اور فطری یعنی نیچرل جو وے آف لائف ہے وہ بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ اچھے انداز کی پرورش کا صلہ اچھا ہی نکلتا ہے۔ اپنے بچوں پر بھرپور توجہ دیجیے۔ وقت کم ہے، مقابلہ سخت، وقت کم ہے۔ جب بھی آپ کو موقع مل گیا، جو ہی آپ نے سمجھ لیا کہ بس یہاں ہم نے غلطی جو کر چکے سو کر چکے، اب غلطی نہ کھپے، غلطی نہیں کروں گا۔ اور انسان غلطی کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے، اللہ اس کو معاف فرماتا ہے۔ اللہ غلطی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، لیکن جو غلطی کے بعد توبہ کر لے۔ اور بہترین توبہ یہی ہے کہ اپنے بعد اپنے لیے بہترین صدقہ جاریہ اپنے بچوں کے صورت میں چھوڑ جائیں۔ اپنے بچوں کے حقوق کا خیال رکھیے، بچوں کے لیگل رائٹس کا خیال رکھیے، بچوں کے چلڈرن رائٹس کا، بچوں کے بیسک رائٹس کا، بچوں کے نیچرل رائٹس کا، بچوں کے فطری حقوق کا خیال رکھیے، بچوں کے پیرنٹنگ رائٹس کا خیال رکھیے۔ آپ زندگی بھر خوش رہیں گے، اور آخری وقت میں بھی آپ کو یہی بچوں کو دیکھ کر آپ بچے رہیں گے، خوش رہیں گے، آباد رہیں گے، مسکراتے رہیں گے سدا۔ اللہ آپ کو مسکراتا رکھے، آپ کے بچوں کو دنیا کے ہر پریشانیوں سے بچائے۔ آپ اگر دنیا کی پریشانی سے اپنے بچوں کو بچانا چاہتے ہیں تو انہی اصول پر کام کرنا پڑے گا، یعنی حلال رزق گھر میں لانا پڑے گا، حرام سے توبہ کرنا پڑے گا، بچوں کے ساتھ حسن اخلاق، اعلیٰ کارکردگی دکھلانا پڑے گا۔ بچے آپ کو جھوٹا نہ سمجھیں، بچوں کے دل و دماغ میں دوغلا پن نہ ہو، بچوں کے دل و دماغ میں ہیپوکریسی، منافقت نہ ہو، چونکہ ایسی چیزیں وہ گھر سے سیکھتے ہیں۔ گھر کے ماحول کو اچھا بنائیے، اپنے بچوں کے حقوق کی حفاظت کیجیے۔ آمین یا رب العالمین۔